بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم سامعین، عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان 2 آیتوں کا مفہوم صحیح سمجھانے اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مخاطب جن لوگوں کو کیا وہ ہے ایمان والے، صرف اور صرف ایمان والوں سے کہا گیا، تو اس کے مخاطب صرف ایمان والے ہی ہیں۔ اب صاف سی بات ہے، اب کوئی بندہ باہر کھڑا ہو کے پکارے اب وہ جس کو پکارے گا، اگر وہ پکارتا ہے اے دکان والو، تو اب جب روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے وہ پکار رہا ہوگا اور پکار رہا ہے وہ دکان والوں کو، اب روڈ کے اوپر مسافر بھی گزر رہے ہیں، راہگیر بھی گزر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنا مخاطب کن کو بنانا چاہ رہا ہے؟ دکان والوں کو۔
کوئی دوسرے لوگ اگر اس کی بات کو نہ سنیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے مخاطب ہی دکاندار ہیں صرف۔ جس طرح ایک اسکول کا استاد ایک کلاس کو بلاتا ہے اور ایک کلاس کو اپنا مخاطب بناتا ہے، جی 8ویں کلاس میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اب اسکول کے اندر دوسری جماعتیں بھی ہوتی ہیں، 9ویں بھی ہوتی ہے، 10ویں بھی ہوتی ہے، دوسری تیسری چوتھی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری جماعتیں اگر اپنے استاد کی بات نہ سنیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ استاد نے جو مخاطب ہی صرف ایک کلاس کو کیا اور وہ ہے 8ویں کلاس۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو مخاطب کیا وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ صرف ہماری زبان کی حد تک نہ رہے بلکہ ہمارا دل بھی اس چیز کو تسلیم کرے کہ واقعتاً اللہ اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے، اپنی صفات کے اندر اکیلا ہے۔ زبان بھی ہمارا ساتھ دے، دل بھی ساتھ دے، تو پھر سمجھا جائے گا یہ بندہ جو ہے نا پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم زبان سے کچھ اور پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل اس چیز کو گوارا نہیں کرتا تو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا جی یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر مرتے وقت بھی یہ زبان ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ کیوں؟ زبان تب جو ہے نا بولے گی جب اس کا دل ساتھ دے گا۔ اگر ایک چیز ہم نے دل کے اندر نہیں بٹھائی ہوئی تو مرتے وقت وہ چیز پھر ہمارا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ اس لیے مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، دل سے بھی یقین کرو، تسلیم کرو، یعنی ظاہر بھی تسلیم کرو، باطن بھی تسلیم کرو۔ یہ نہ ہو کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور، گھر میں کچھ اور، بازار میں جائیں تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، مسجد میں آئیں تو پھر ہمیں اسلام یاد آ جاتا ہے، نمازیں یاد آ جاتی ہیں، رمضان آئے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، کئی لوگ رمضان چلا گیا تو پھر وہ سمجھتے ہیں جی نعوذ باللہ دین بھی چلا گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ بازار میں جانا ہے تو بھی اسلام کے مطابق نگاہیں بندے کی نیچی ہوں، مسنون دعائیں پڑھ کے جائے، ادھر ادھر نہ دیکھے، وہاں پہ بے ایمانی کا سودا بھی نہ کرے، خرید و فروخت بھی نہ کرے۔ تو جب انسان پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی کیا کرتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، ویوم یقوم الاشہاد، اور آخرت والے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، آخرت والے دن بھی ہم مدد کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا
اور صحیح معنی اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم مدد کریں گے۔ اور جس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں، جس قوم کی، وہ قوم کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتی۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کتنی کم جماعت تھی ان کی، کتنے کم لوگ ہوتے تھے، لیکن جب جنگ کے اندر جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے۔ 9ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، مسلمانوں وہ وقت بھی یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین کے اندر، تخافون ان یتخطفکم الناس، پھر تم لوگ ڈرتے تھے کہ کافی لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ہم نے تمہیں مضبوط بھی کیا اور تمہاری مدد بھی کی۔ دوسری جگہ پہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی جماعتیں ہیں کہ تعداد میں تو وہ تھوڑی ہوا کرتی تھیں، لیکن زیادہ تعداد والی جماعت کے اوپر وہ غالب آ جایا کرتی تھی۔ کتنی جماعتیں ہیں، یہ کیوں غالب آتے تھے؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی تھی ان لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کی مدد ہمیشہ رہتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ جو بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب بندہ اسلام سے ہٹ جائے گا، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو پھر اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو پھر اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں۔ جب اسلام کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے، اب دیکھیں نا، جس طرح ایک جسم ہے، اب ایک جسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء بنائے ہیں، مختلف کان بنایا، ناک بنائی، آنکھ بنائی، سر بنایا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جیسے نہیں بنائے۔ مثال کے طور پہ آنکھ بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے ذمہ کیا کام لگایا؟ دیکھنا۔ اب جو دوسرے اعضاء ہیں وہ اس کے مخالف بنا دیے، کان دیکھ نہیں سکتا، بقایا پورا جسم نہیں دیکھ سکتا، صرف آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ کان کے ذمہ کیا ہے؟ سننا، سماعت، کان سن سکتا ہے، بقایا پورا جسم سننے سے قاصر ہے، سن نہیں سکتا۔ تو یہ جب ساری چیزیں ڈال دیں، ان کو ایک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے اندر پھر روح ڈال دی۔ انسان کے جسم کے اندر جب روح ڈال دی تو پھر انسان کا جسم ایک بن گیا، ایک بن گیا۔ اب جب جسم ایک بن گیا، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر قدم کبھی یہ نہیں کہتے جی تکلیف تو آنکھ کو ہے، میں کیوں چل کے جاؤں۔ اگر سر پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ بہتی ہے، آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھ سے۔ آنکھ کبھی نہیں کہتی جی چوٹ تو سر کو لگی ہے، سر ہی روئے، میں کیوں روں۔ یہ کیوں سارا کچھ ایسا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی روح ڈال کے جسم کے اندر پھر جسم کو ایک ہی بنا دیتے ہیں، سارے اعضاء پھر ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری مثال ہے، جب ہمارے گھر کے اندر اسلام ہوگا، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گھر کے سارے افراد کے اندر محبت پیدا ہوگی، سارے ایک بندے کا غم دوسرا بندہ اپنا سمجھنے لگے گا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے لگیں گے، محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور جب جسم سے اللہ تبارک و تعالی روح کو نکال دیتے ہیں، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر جتنا مرضی آپ سر کو پٹخ دو،
دوسرے جسم کے اوپر مارتے رہو، آنکھ کبھی نہیں روئے گی، کبھی نہیں آنسو نکلے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا آنسو؟ پہلے تو جب سر کے اوپر چوٹ پڑتی تھی یا جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا تھا تو آنکھ سے آنسو بہہ پڑتا تھا۔ اب سر پھاڑ دو یا کوئی اور عضو زخمی کر دو، آنکھ کبھی نہیں روئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز جسم کو ایک کرنے والی تھی وہ روح تھی، اس روح کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نکال دیا اب بات ہی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی جب ہمارے گھر سے اسلام نکل جائے گا، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہمارے گھر کے اندر برکتیں، ہماری آپس کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ غم بٹانا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ساری چیزیں پھر نکل جاتی ہیں۔ کیونکہ ہمدردی صرف اور صرف ہمدردی اور انصاف کی بات وہ تو ہے ہی اسلام کے اندر، اسلام کے علاوہ تو ظلم ہی ظلم ہے دوسرے دینوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب انسان کیا کرے گا؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی پھر مدد کریں گے۔ تو آج ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ اسلام سے ہٹ کے کافروں کی یہ سازش ہے، کفار کی، کہ مسلمان کہیں طاقتور نہ ہو جائیں، ان کے پاس طاقت نہ آ جائے، کہیں ہمارے اوپر یہ غالب نہ آ جائیں، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، مسلمانوں سے کہتے ہیں جو کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کے کام آئیں گے، پریشانی ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے رجوع نہ کرو مسلمانوں، ہمیں خدا تسلیم کر لو۔ اور یہی حال ہے آج، اسلام سے ہم ہٹ چکے ہیں، اسلام کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے۔ صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، آج کافروں نے ہمارا ذہن یہ بنا دیا، ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کافروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے جو بت ہوا کرتے تھے وہ پتھروں کے ہوتے تھے، آج ہم نے بتوں کی شکل تبدیل کر دی ہے، انسانوں کو اپنا بت بنا دیا، انسانوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ جب انسانوں کی پوجا کریں گے، اللہ کی پوجا نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے مسلمان جو ہے نا غالب آئیں گے کافروں کے اوپر؟ پھر کیسے غالب آئیں گے؟ جو غالب کرنے والی چیز تھی مسلمانوں کو، وہ تو مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے۔ اور مسلمان ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ جی اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا، رزق بند ہو جائے گا ہمارا، ہمیں تو یہ تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں، مسلمانوں کی کتنی جماعتیں تھوڑی تھیں، ہم نے زیادہ جماعتوں کے اوپر غالب کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھ صرف حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان دونوں کو کیا فرمایا؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکشی میں بڑھ گیا ہے حد سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا ہم دو اس طرف فرعون کی پوری جماعت، پورا لشکر کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، قال لا تخافا اننی معکما، موسیٰ ہارون ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسمعوا، فرعون جو بات بھی آپ کو کہے گا میں اس کی باتیں بھی سنوں گا اور آپ کی باتیں بھی سنوں گا، وَأَرَا، اور جو وہ برتاؤ آپ کے ساتھ کرے گا میں وہ برتاؤ بھی دیکھ لوں گا۔ اب دیکھیں، ایک طرف دو اور ایک طرف زیادہ، فرعون کی پوری جماعت،
موسیٰ علیہ السلام ان کے صرف حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، بس 2 بندے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ مدد بھیجتے ہیں۔ کیسی مدد کی اللہ نے؟ جب فرعون کے لشکر اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، آگے جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے، موسیٰ اب تو ہم فرعون کے لشکر سے پکڑے گئے، اب تو فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایسی مدد کی کہ اسی دریا کے 12 راستے بنا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر گزر گیا، اور اسی جگہ سے جب فرعون اور اس کا لشکر گزرتا ہے تو وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر ایسے طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں جی اگر ہم ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں نا، سپر پاور ہے جی، ہمیں تو تہس نہس کر دے گا اور رزق بند ہو جائے گا ہمارا، دانا پانی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کسی کا رزق بند نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رزق کیسے دیا اللہ نے۔ جب فرعون کو یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بھئی یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے تمہاری قوم کے اندر جس کی وجہ سے تیری ساری سلطنت عیش و آرام چلا جائے گا، تو اس نے بچے ذبح کروانا شروع کر دیے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس نے حکم دیا اب قتل کر ڈالو۔ کتنے بچے قتل ہوئے، کتنے بچے۔ اب ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جب تجھے خوف ہونے لگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اسے سمندر کے کنارے چھوڑ آنا، سمندر میں ڈال دینا اسے۔ اب عقل کہتی ہے یا اللہ یہ عجیب طریقہ ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، آگے يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، جب تم اسے باکس میں ڈالو گی تو اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن۔ عقل کہتی ہے یا اللہ اسی دشمن سے تمہیں بچانا چاہ رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس سے وہی دشمن پکڑے گا، پھر دریا میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر دریا میں ڈالنا کیسے ہے؟ تابوت کے اندر بند کر دو اسے، تابوت کے اندر بند کر کے ڈال دو۔ اب دیکھیں تابوت کے اندر بند کر کے ڈال دو، اب اگر تابوت بند ہو عقل کہتی ہے جی سانس گھٹ جائے گا، سانس بند ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ اگر اس تابوت میں کوئی سوراخ نکالتے ہیں سانس لینے کے لیے تو پانی گھس جائے گا، سوراخ نکالیں تب بھی موت کا خطرہ، نہ نکالیں تب بھی موت کا خطرہ۔ اب اگر یہاں سے کسی طریقے سے بچ جائے، اللہ آپ کہہ رہے ہیں اسے وہی بندہ پکڑ لے گا جس کے ڈر سے ہم دریا میں ڈال رہے ہیں، جو اس کا دشمن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ آپ ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو تابوت کے اندر ڈال دیا، آگے فرعون کے لشکر نے ڈال دیا،
پکڑ لیا فرعون کے لشکر نے اس تابوت کو، تو جیسے ہی تابوت کا ڈھکنا کھولا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر اتنی کشش تھی کہ فرعون دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب انداز، جس بندے سے بچانا چاہتے ہیں اسی بندے کے پاس بھیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اسے آپ ہی کی طرف لوٹائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ ہی کی طرف لٹائیں گے۔ تو جب فرعون نے پکڑ لیا تو اس کی بیوی کہنے لگی بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، اسے آپ نے قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع دے دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون مان گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بچہ اٹھا لیا، جب بچہ اٹھا لیا اب وہ دودھ نہ کسی کا پیے، اب دودھ پلانے والی عورتیں پیش کی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پلوایا، کسی عورت کا دودھ نہیں پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر ادھر سے وہ ماں تھی، رات پوری گزر گئی، بچہ روتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیج دیا کہ جا ذرا اپنے بھائی کی خبر تو لے کے آ، کس حال میں ہے۔ جب ان کی بہن آئی تو وہ دیکھتی ہیں کہ میرا بھائی تو رو رہا ہے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا۔ تو ان کی بہن نے فرعون سے کہا کہ میں آپ کو ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں کہ جو اس کی بھی خیر خواہ ہے اور آپ کی بھی خیر خواہ ہے۔ تو فرعون چونک اٹھا، جی اس کا کون ہے خیر خواہ؟ وہ سمجھا جی اس کی ماں کون ہے، وہ بھی نبی کی ماں تھی، نبی کی بہن تھی، اس نے بات ہی کیا کر دی، گھما دی۔ کیا ہے بادشاہ سلامت، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے بارے میں خیر خواہی کریں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بلاؤ اس عورت کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنے بچے کو دودھ دیا، بچے نے دودھ پلایا تو فرعون نے کہا بی بی بات سن، اس بچے کو گھر لے جا، اس کو دودھ پلاتی رہا، میں شاہی خزانے سے اس کا وظیفہ بھیجتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان کی ماں سے، فرددناہ، پریشان ہونے کی بات نہیں، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا ہم نے کہ ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے، لو ہم نے لوٹا دیا۔ کیوں لوٹایا؟ ولا تحزن، تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتہ چل جائے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اب کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوں۔ ہمیں اسلام کہاں پہ یاد آتا ہے؟ صرف مسجد میں، وہ بھی پورا نہیں یاد آتا۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، دھیان کہیں اور، زبان سے کچھ اور پڑھ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، دماغ میں کچھ اور ہے۔ بازاروں میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو اسلام کو پیچھے پردے کے پیچھے ڈال دیتے ہیں
اور کیا وہ مطلب دیتے ہیں جی 4 دن کی زندگی ہے، موج میلہ کر لیں، موج مستی کر لیں۔ ادھر سے وہ کر رہے ہیں، خود کہہ رہا ہے جی 4 دن کی زندگی ہے، اور پھر ادھر سے کر رہا ہے جی موج مستی کر لیں۔ بھئی 4 دن کی زندگی موج مستی کرنے کے لیے اللہ نے تھوڑی دی، موج مستی کرنے کے لیے تو اللہ نے آخرت والی زندگی دی ہے۔ یہ زندگی دی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ دنیا تو دار الاسباب ہے، دنیا تو دار الاسباب ہے۔ یہ جو 4 دن کی ہمیں زندگی ملی ہے نا، یہ آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھیجا ہے ہمیں۔ یہ گانے سننے کے لیے، یہ رسمیں بنانے کے لیے، یہ چیزیں وہ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔